رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاک فوج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے اگلے 12 گھنٹے کے دوران ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی نالوں میں سیلابی ریلوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل پارٹی کے صدر عبد المالک بلوچ، جنہوں نے آج ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی، سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بلوچستان کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاک ترکیہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور دفاعی تعاون کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکیہ کی وزارت خارجہ کے نائب وزیر نو یلمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں 7ویں پاک ترکیہ دو طرفہ سیاسی مشاورت کے اجلاس میں کیا گیا۔ سیکریٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی اور جمہوریہ ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ نو یلمز نے اپنے وفود کی قیادت کی۔ مشترکہ منصوبوں، نئی اور جدید ٹیکنالوجیز میں اشتراکی عمل کے ذریعے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سیکریٹری خارجہ نے تنازع جموں کشمیر پر مسلسل اور اصولی حمایت پر ترکیہ کی تعریف کی۔ فریقین نے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک قابل عمل خود مختار اور مربوط فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ انہوں نے اسلامو فوبیا سمیت کثیر الجہتی فورموں پر باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تفصیلی عدالتی انکوائری کی ہے تاکہ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات درست ہونے کا جائزہ لیا جائے۔ اسی طرح پاک فوج کے ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد پاک فوج کے ایکٹ کی مختلف خلاف ورزیاں بھی کی ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ شراکت داری فریم ورک کے تحت جاری منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کسی بھی شعبے میں مواقع پیدا کرنے کے لیے واضح مقاصد اور متعین مفادات پر زور دیا۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ قومی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ زراعت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رانا تنویر حسین نے ملت ٹریکٹرز فیکٹری پلانٹ کا معائنہ کیا اور برآمدی معیار والے ٹریکٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں حکومتی ملکیتی اداروں کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ کمیٹی نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور این ٹی ڈی سی کے بورڈ آف گورنر کے آزاد ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے خزانہ ڈویژن اور پاور ڈویژن کی تجاویز کی منظوری دی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے کل صبح تک ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین موسمیاتی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے اس سے متعلق خبروں پر نظر رکھیں۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل لاہور پہنچے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 21 تاریخ سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو کراچی میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔